السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن فیول انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت یعنی کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ سورہ التحریم کی 2 آیات کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی، آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7۔ اب اس کے اندر اب یہاں سے جو ہے انداز رہنمائی جو ہے بدل رہی ہے۔ ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایات دینے کے بعد میں اب یہاں سے خطاب اہل ایمان کو ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر خطاب کر رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی سب سے پہلے بچانا اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن فیول انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ آیت بارہا ہم سنتے ہیں درس قرآن کے ذریعے سے، جمعہ کے خطبات کے ذریعے سے اور درس و تدریس یا بیانات کے ذریعے سے یہ آیت کے اوپر جو ہے بڑا زور دیا جاتا ہے۔ یہ آیت دراصل ہم کو بتاتی ہے کہ ایک شخص کی ذمہ داری صرف اپنی ذات ہی کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سربراہی کا بار اس پر ڈالا ہے، اس کو بھی وہ اپنی حد استطاعت تک ایسی تعلیم اور تربیت دے جس سے وہ اللہ کے پسندیدہ انسان بنے، اور اگر وہ جہنم کی راہ پر جا رہے ہیں تو جہاں تک بھی اس کے بس میں ہو ان کو اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ ہے وہ بات، یعنی پہلے تو اپنے آپ کو بچانا ہے اس جہنم جو دنیا کی آگ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تیز ہے۔ بعض روایات میں جو آتا کہ 70 مرتبہ، یہ بھی بات آتی ہے نا قرآن مجید میں، کیا ملتی ہے کہ اہل ایمان سے کیا کہا گیا، تم جو ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایسے ہمیں بہرحال قرآن میں یا حدیث میں ہم کو یہ رہنمائی جو ملتی ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے۔ اب ظاہر ہے ہم ہر انسان جو ایمان والا ہے، جس کا عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت پر ہے، اور ہر انسان جو یہ ایمان رکھتا وہ چاہتا ہے کہ جو ہے دوزخ کی آگ سے بچے، جہنم کی آگ سے بچے اور جو ہے جنت میں جائے، اور جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ تو یہ جو ہماری کوششیں ہیں اسی لیے ہیں کہ ہم جہنم سے بچیں اور جنت میں۔ جب ہم اپنے لیے کرتے ہیں اور اس دنیا کے اندر ہم اپنے اہل و عیال کے لیے ہی دنیا داری اور دنیا میں محنت کر مال کما کے لاتے ہیں اور
جو ہے بیوی بچوں کے ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا نفقہ، ان کے تمام چیزیں جو ہے وہ جو ہے ضروریات ان کی پوری کرتے ہیں۔ جب یہاں پر اتنا جب ہم یہ کرتے ہیں تو کیوں نہ مطلب آخرت کے دن جو ہے وہ کامیاب ہوں، آخرت میں بھی جو ہے ان کو اس آگ سے بچانے کی ہم کو فکر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ جو دعا کرتے تھے کہ جو ہے اللہ تو مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ جب پوچھا گیا تو آپ جنت نہیں مانگتے، دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے ہی دعا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ جب میں دوزخ سے بچ جاؤں گا تو آٹومیٹیکلی جو ہے پھر میں جنت میں جاؤں گا، یعنی دوزخ سے بچنا ہی مجھے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس بچا ہوا انسان دوزخ سے وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ چیز یہ ہے، اور انہی کے قول میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے پر امید اور اپنے اعمال پر اتنا یہ رہتے تھے، خوف بھی رہتا تھا، ڈر بھی رہتا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ صرف ایک شخص جہنم میں جانے والا ہے، باقی تمام لوگ جنت میں جانے والے ہیں، تو مجھے ڈر لگے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ایک شخص میں نہ ہوں، یعنی اتنا خوف خدا تھا۔ حالانکہ آپ رضی اللہ عشر مبشرہ میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اتنا خوف خدا رکھتے تھے۔ اور یہ بھی یہ ہے کہ کہتے تھے جو ہے کاش میں یہ کیوں نہ ہوتا کوئی پیڑ پودا یا چرند پرند نہ ہوتا جس سے حساب کتاب کی پوچھ سے جو ہے میں بچ جاتا۔ خوف خدا اتنا تھا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس آیت کے اندر کہ پہلے ہم اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں آخرت میں کام آئے گی، اور انہی کی بنیاد پر جو ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ ہوگا، اور جزا سزا بھی جو انہی کی بنیاد پر ہوگا۔ تو اپنے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنے اہل و عیال، اب اہل و عیال میں کون آتے ہیں؟ بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، تمام یہ لوگ آتے ہیں۔ اپنے آپ کو جب ہم آگ سے بچانے کی فکر جب کرتے ہیں تو ہمیں یہ فکر بھی ہونی چاہیے کہ میرے بیوی بچے، بھائی بہن، ماں باپ، دوسرے رشتہ دار جو ہے وہ بھی اس آگ سے بچیں، اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، اس کے لیے جو ہے فیملی گیٹ ٹوگیدر کے ذریعے، فیملی اجتماعات کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پہنچانا، اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی نمونہ تھی، تو اس نمونے کے طور پر ہمیں جو ہے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے اس میں لینا۔ تو یہاں پر یہ ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب ہو رہا ہے۔ ایمان لانے کے باوجود بھی جو ہے ہم صرف اپنے آپ تک جو ہے یہ محدود نہیں رکھنا، بلکہ اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچانے کی فکر رکھنا۔ تو ابھی صرف جس طریقے سے ہم اہل و عیال کی دنیا میں وہ خوشحال زندگی گزاریں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کی جو ہے دنیا بن جائے، اس کی فکر کرتا ہے۔ حالانکہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت کی فکر کرنا، آخرت میں جہنم کا ایندھن نہ بنے، فیول نہ بنے، اس کے لیے بھی کوشش کرنا، پہنچانا، موقع محل لحاظ دیکھتے ہوئے جو ہے نا کس طریقے سے کیسے ان کو صحیح راہ راست پر لا سکتے ہیں، اور بارہا کوشش کرنا، جو ایک دو دفعہ نہیں بلکہ بارہا کوشش کرتے رہنا۔ کب اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہدایت ڈال دیتا،
وہ ہم جو ہے جان نہیں سکتے۔ میری اور ہم تمام کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس بات کو، اس پیغام کو پہنچانا، اور ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک اپنی رعیت اپنے ماتحتین کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ حکمراں راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس حدیث کے اندر وہ تمام باتیں جو ہے آ گئی کہ کون کس کا ذمہ دار ہے، اور بحیثیت ذمہ دار اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے ان کے ماتحتین کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا رہا۔ تو یہ حساب سے جو ہے اپنے کو کوشش کرنا، مرد اپنے گھر والوں کے متعلق اور وہ جواب دے۔ عورت کی بھی ذمہ داری، عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی راعی ہے، ذمہ دار ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں نہ اس کے مال اور اس کے اور دوسری چیزوں کی جو نگہبانی اور ان کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری جو ہے عورت پر آتی ہے، اور ان کے بارے میں عورت جو ہے جواب دینا، ہر ایک یعنی اکاؤنٹیبل ہے۔ تو ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ نے تم کو اولاد عطا کی تھی تو اس اولاد کی تم نے کہاں تک تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت دونوں چیز کہاں تک تم نے کیا؟ اگر ہم حدیث میں آتا ہے نا کہ بچے کی ماں جو ہے سب سے پہلی اس کی درسگاہ ہے، اس کی تعلیم، اس کی تربیت ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے۔ ماں کا درجہ اسی لیے اونچا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ ماں اور باپ کے مقابلے میں ماں کا کیا مقام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا اچھے اخلاق کا، حسن اخلاق کا حقدار کون زیادہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ ماں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں، پھر چوتھی مرتبہ باپ کا۔ تو بچے کی جو تربیت، اولاد کی جو تربیت ماں کے گود سے شروع ہوتی ہے۔ اسلاف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایسے نیک خواتین تھی جو وضو سے رہتے، کلام پاک کی تلاوت کرتے، اور اس وقت جو ہے اپنے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے، قرآن سناتے، درس و تدریس کرتے۔ تو ایسے نیک ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی اولاد جو ہے بھی نیک ہی ہوئی، حلال روزی ان کو یہ کرتے۔ کیسے کیسے واقعات تاریخ میں اور سیرت میں ہم کو ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ترغیب دلائی جا رہی، جو بھی ان آیات کا مطالعہ کرے گا اور جو ایمان والا ہے، اسے کہلوایا جا رہا کہ بچاؤ اپنے آپ کو، سب سے پہلے اپنے آپ کو، اور دعا مانگنے کا طریقہ بھی کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو دعا مانگنا، پھر اس کے بعد ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ دار، یا ایسا پھر سب کچھ جو ہے دعا مانگ۔ تو اسی طریقے سے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی سب سے پہلے اپنے آپ کو، اور صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ ساتھ دوا عمل بھی ہمارا ویسا ہونا، ایمان اور عمل صالح ہی کام آئیں گے آخرت کے دن، نہ سونا چاندی دولت کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ سفارش بھی آئے گی جتنا اللہ حکم دے گا، جتنا اللہ جس کو اجازت دے گا اتنا آئے گی۔ اور یہ بھی آتا ہے قرآن مجید جو ہے ہماری سفارش کرے گا یا ہماری مخالفت کرے گا۔ اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اور عمل کرتے اس پیغام کو پہنچاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے جو پھر قیامت کے دن سفارش ہماری فیور والی بات کریں۔ لیکن اس کے خلاف اگر ہم زندگی گزاریں، سرکشی کریں، بغاوت کریں، نافرمانی کریں، ایمان نہ رکھیں، تو ایسی صورت میں وہ پھر ہمارے خلاف جائے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے اہل کو اس آگ سے جس کا ایندھن، فیول
جہنم کا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر۔ یعنی جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، اس سے مراد غالباً پتھر کا کوئلہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ، ابن عباس رضی اللہ، مجاہد اور دوسرے جو صحابہ اور اکابرین جو ہے کہتے ہیں کہ یہ گندھک کے پتھر ہوں گے، گندھک کے پتھر یعنی مائکا جسے کہتے ہیں نا، اس کے پتھر ہوں گے اور وہ آسانی جو ہے وہ جلیں گے۔ تو یہ بتایا جا رہا کہ جہنم کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر۔ انسان دنیا میں جن جن بتوں کی پرستش کرتا تھا، مٹی سے، چاندی سے، سونے، جو وہ تمام کو جو ہے وہ آگ، دوزخ کی آگ کے ڈھیر کیا جائے گا۔ اس طریقے سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، ہے نا۔ سورہ ملک میں بھی وہاں پر جہنم کے داروغہ کیا کہیں گے جب لوگ ایک کے بعد ایک گروہ در گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا، تو ان سے سوال کریں گے جہنم کی، کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ جو سرکش باغی کافر وہ کہیں گے آیا تھا بتانے والا، لیکن ہم نے اس کی بات کو انکار کیا۔ یہ ہے وہ بات، یہ حشر جو ان کا ہوگا۔ تو اس طریقے سے انسان اور پتھر جو اس کا ایندھن ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے، تو اس جہنم پر تندخو طاقتور، مضبوط، سخت گیر اور کوئی حکم عدولی کرنے والے نہیں ہوں گے، حکم کی فرما برداری کرنے والے ہوں گے، فرشتے مقرر ہیں جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا اسے وہ بجا لاتے ہیں، جو بھی ان کو حکم ملتا اسے بجا لاتے ہیں۔ تو اب یہ اس میں جو ہے اس میں جو یہ بات بتائی جا رہی کہ ایسے فرشتے کسی کی انفلوئنس میں نہیں آتے، کسی کی طرفداری نہیں کرتے اور انصاف سے کام لیتے، اور وہ اتنا ہی کام کرتے جتنا ان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ نہ رشوت لیتے نہ دیتے، اور رشوت لینے کی ضرورت بھی کیا ہے ان کو، جب جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں اس حقیقت نافرمانی کی، اور تیسری بات یہ کہ وہ فرما برداری کے پابند ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ وہ جیسا چاہیں کریں، بلکہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ کسی کو سزا دینا ہے، سخت دینا ہے تو سخت دیں گے، نرم دینا ہے تو نرم دیں گے، نہیں دینا ہے تو نہیں دیں گے۔ تو جو حکم ان کو ملے گا اس کی جو ہے وہ رہنمائی کریں گے۔ پھر آگے کہا جا رہا نہیں، پھر اس میں ایک اور چیز ہے، تو جو کا تو وہ سزا جو وہ لوگ نافذ کریں گے۔ اب اس کے بعد جو فرمایا جا رہا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ یعنی ان دونوں آیتوں کا انداز بیان اپنے اندر مسلمانوں کے لیے سخت تنبیہ لیے ہوئے ہے۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس دردناک عذاب سے بچاؤ، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ جہنم میں عذاب دیتے وقت کافروں سے یہ کہا جائے گا کہ اس سے خود بخود یہ مضمون مترشح ہوتا کہ مسلمانوں کو دنیا میں وہ طرز عمل اختیار کرنے سے بچنا چاہیے جس کی بدولت آخرت میں ان کا انجام جو ہے کافروں کے ساتھ ہو۔ وہ ایک حدیث بھی ہے نا بڑی مشہور، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ کیا ہے دنیا مومن کے لیے؟ جیل خانہ، قید خانہ، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ کافر کے لیے جنت ہے، جنت ہے۔ تو کیوں ہے یہ ایسا؟ اس لیے مومن کو اللہ کے بتائے
طریقے پر چلنا پڑتا ہے، جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا گیا رکنا پڑتا ہے، جن کو کرنے کا حکم دیا گیا اسے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ قید میں رہتے ہیں، پابند ہیں، اپنے نفس کے سچا مسلمان جو ہے اپنے نفس کے مطابق نہیں چلتا، اپنے روایات کے مطابق نہیں چلتا، اپنے سماج کے مطابق نہیں چلتا، میرا دل یہ چاہ رہا نہیں چلتا، بلکہ وہ یہ کرتا ہے کام جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں۔ اپنے نفس کو، اپنی روایات کو اور اپنے ان چیزوں کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیتا۔ عبادت، عبد، غلام اور تمام چیزیں ہمارے سامنے آئی نا، تو غلام کیسے سے اپنے آپ کو پورا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرنڈر کر دیتا، اپنی مرضی سے نہیں چلتا۔ اس لیے مومن کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے مطابق چلتا ہے، جو جی چاہے ویسا کرتا ہے۔ پیسے دار مالدار اگر ہو تو بہت زیادہ برائی کے اندر پھر وہ ملوث ہو جاتا ہے، اور اپنی خواہش نفس کی تکمیل کرتا ہے، اور ہر خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ ان معنوں میں کافر جو ہے وہ دنیا میں انجوائے کرتا ہے، اور یہ سمجھ کر آتا ہے کہ کس نے دیکھا بات کی زندگی، ابھی جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ کمانا ہے، جو کچھ انجوائے کرنا ہے کر لو، باقی دیکھا جائے گا۔ اس اپروچ سے چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے، اور مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے جو ہے قید خانہ ہے۔ تو یہ جو تفسیر تھی ان دو آیتوں کی، بڑی اہم آیتیں ہیں، ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیں گے۔ ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اس سے بھڑکائی جائے گی دوزخ۔ پہلے اپنے آپ کو بچانا، پھر اپنے خاندان والوں کو بچانا، جس پر نہایت اس دوزخ پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں، آج جو ہے اس دن ایکسکیوز پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے، جیسے تم عمل کر رہے ہو ویسے ہی تم کو اس کی جو ہے سزا مل رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ جو ہے ان دو آیت کی تفسیر۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جہنم سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو بچا لے، اور جنت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں داخل کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع